السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا قافلہ مکے سے مدینے کو روانہ ہوا بدر کے راستے سے۔ ابھی ہم لوگ شہدائے بدر جو قبرستان ہے جہاں پر شہید بدری صحابہ جو اس قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، تو اس کی زیارت کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر 14 صحابہ جو بدر کے جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو اسی سامنے والے قبرستان میں ان کو تدفین کیا گیا ہے، تو وہی ہم لوگ دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہماری اگلی زیارت ہے جنگ بدر، جو جنگ کا میدان ہوا تھا جہاں پر یہ صحابہ شہید ہوئے تھے، اس جگہ پر ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ جنگ بدر کے قبرستان سے، جہاں پر بدری صحابہ جو شہید ہوئے تھے، وہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگ اس مقام پر آئے ہیں جہاں پر جنگ کا میدان لگا ہوا تھا۔ ابھی پاس ہی میں ہم لوگ اس میدان پر بھی جائیں گے۔ یہ جو پیچھے والی مسجد جو نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں جنگ کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنگ کی ترتیب دیا کرتے تھے، اور صحابہ کو یہاں پر کیا کرنا ہے وہ سب چیز بتایا کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ آگے چل کر میدان بدر جہاں پر جنگ ہوئی تھی اس کا نظارہ کریں گے۔ آ جائیں۔ مسجد تو ابھی قریب میں ہی بنائی گئی ہے، لیکن پہلے تو یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بس یہاں سے چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی چوکھٹ پر تھا یہ۔ لیکن جب سے ہم لوگ آ رہے ہیں 2011 سے، میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہاں پر کچھ نہیں تھا، بس میدان ہی تھا، اور ایک چھوٹی جہاں پر بس 2-4 لوگ نماز پڑھنے کی جگہ تھی، وہاں پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن یہاں کی گورنمنٹ نے یہاں کا ان مقدس مقامات کو ترتیب دے کر یہاں پر عالیشان مسجد ہی بنا دیا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد العریش ہے۔ یہ منسوب کرتا ہے یہاں پر جو جس جگہ پر خیمہ لگا ہوا تھا، اس بندے کا جو نام تھا وہ عریش تھا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی کے نام سے منسوب کر کے یہ لوگوں نے یہاں پر مسجد عریش نمبر بتا دیا ہے۔ شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرمين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحم لنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ اب تک کی زندگی نافرمانی میں گزار دی مولا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے مولا کریم تجھے راضی کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم تیرے حبیب کو، اے اللہ تیرے حبیب کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، اس کو جان کر پہچان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں عبادتوں کا شوق عطا فرما، اے اللہ نمازوں کا شوق عطا فرما، اے اللہ موبائلوں میں بہت زیادہ ہم لوگ بزی ہو جاتے ہیں، اے اللہ جس سے ہم کاہلی سے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ اس جرم عظیم کو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر نمازوں کی پابندی کی، اے اللہ اسی طرح اپنے گھروں میں جا کر بھی ہم لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے، ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، اے اللہ جب تک تو نہیں چاہتا اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا مولا، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ یہ جنگ میدان ہے، اے اللہ یہ بدر کا میدان ہے، اے اللہ یہاں پر اے اللہ تو نے اے اللہ صحابہ کی مدد فرمائی تھی، اے اللہ تو نے اپنے فضل سے اے اللہ تیرے خاص بندوں کو، فرشتوں کو یہاں پر بھیج کر مسلمانوں کو بول بالا فرمایا تھا۔ اے اللہ آج ہم بھی اسی میدان میں کھڑے ہو کر اے اللہ اس ایمان کی خاطر، اے اللہ اس اسلام کے لیے اے اللہ اور بول بالا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اس اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان ظالمین کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ورنہ ان کو چن چن کر ختم فرما۔ اے اللہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت
فرما। اے اللہ غزہ میں جتنا بھی اے اللہ نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے اے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد جو اقصی ہے اے اللہ اس کی تو اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ہم اپنی بہت ساری حاجتیں لے کر اے اللہ تیرے گھر پر آئے تھے اے اللہ وہاں پر ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے عمروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے طواف کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ذکر و اذکار ہم نے مکے میں کیے ہیں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ آئندہ جتنے دن مدینہ میں ہم لوگ رہیں گے اے اللہ یہاں پر ادب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کچھ بھی گستاخی کوتاہی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غصے کو اے اللہ ہمارے کنٹرول میں رکھ کر ہمارے یہاں بقیہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں میں بہت ساری جائز تمنائیں ہیں اے اللہ یہ لے کر تیرے گھر پر آئے تھے اے اللہ اسی طرح تیرے حبیب کی چوکٹ پر بھی پہنچ رہے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو بھی چیزوں سے تو نے نوازا ہے اے اللہ جائیداد ہو اے اللہ مال اور دولت ہو اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر باروں نے اے اللہ دوست احبابوں نے اے اللہ دعاؤں کی درخواستیں کیے تھے اے اللہ سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ جنگ کا میدان ہے اے اللہ یہاں پر حق اور باطل کی اے اللہ تو نے کامیابی عطا کی تھی اے اللہ اسی میدان میں کھڑے ہو کر اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان کا شعور ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح صحابہ نے اے اللہ تیرے حبیب کی ایک بات پر لبیک کہہ کر یہاں پر سب بندی کر دی تھی اے اللہ آج ہم اسی کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اے اللہ وہ ایمان عطا فرما اے اللہ وہ الہیت عطا فرما اے اللہ وہ قوت عطا فرما۔ اے اللہ جب بھی ہمیں اے اللہ مشرکین کے حق میں اے اللہ کچھ بھی بلاوا آ جائے اے اللہ اس وقت تک ثابت قدم رہ کر اے اللہ اس ایمان کی حفاظت کی ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی اس کا شوق عطا فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ہمارے آگے کے سفر میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اے اللہ اس میں ہم سب کی بھرپور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کی اے اللہ تیرے حبیب کی چوکھٹ پر پہنچ کر سلام جو ہم پیش کریں گے اے اللہ اس کو قابل قبول فرما کر اے اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گا اسے بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹی پوٹی دعا کو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین اکرام، مکہ المکرمہ عمرہ یعنی ہونے کے بعد ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ اسی راستے میں مدینہ شریف کو پہنچنے سے پہلے بہت سارے مقدس مقامات کی زیارت کی، جس میں شہدائے البدر کا قبرستان، اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کا میدان، اور وہیں پر جو ہے ایک پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے جس میں بہت ساری سعودی عرب کے اندر پہاڑ جو ہے پورے پتھر کے اور بہت سخت پہاڑ دیکھنے کو ملے، مگر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر جو ہے ریگستان کی بالو سے بھی جو ہے ایک الگ ہی جو ہے آپ کو ایک نظارہ دیکھنے کو ملے گا، جس میں جو ہے پوری طرح ایک مٹی ہے جسے جبل ملائکہ کہا گیا۔ جبل ملائکہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ جو ہم زیارت کر رہے ہیں یہ جنگ بدر کا میدان ہے، اور کہا گیا اور بہت سارے واقعات میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے اللہ کی جانب سے جو 313 صحابہ تھے ان کی مدد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے یہاں پر فرشتوں کو جو ہے اتارا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ پہاڑ جو ہے پوری طرح سے ریزے ریزے ہو کر اس طرح کی جو ہے مٹی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور بہت سارے عمرہ کو آنے والے زائرین اور حجاج اکرام جو ہے یہاں پر باقاعدہ آ کر جو ہے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور بالکل جو ہے اگر اس پر آج چلیں گے تو بالکل ایک الگ قسم کا جو ہے احساس ہوتا ہے کہ کس الگ مٹی پر چل رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ریگستان نے ہم نے دیکھے ہیں مگر یہاں کا جو ہے بالکل الگ ماحول آپ کو دکھتا ہے۔ بہت سارے خواتین، بہت سارے حضرات جو ہے یہاں پر آ کر باقاعدہ زیارت کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ہمارے معلم جناب حسین صاحب کا اس ملائکہ جبل ملائکہ کو لے کر جو ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ آج ہم لوگ بدر کی زیارت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں نے شہدائے بدر کی زیارت کی، اس کے بعد جنگ کا میدان کی زیارت کی، اور اس کے بعد اس جنگ کے میدان میں جو فرشتے 313 صحابہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا، یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ نے ملائکہ کو اتارا تھا۔ کتابوں میں اور واقعات میں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ یہ پہاڑ ان فرشتوں کی ان کی تیز رفتاری اور ان کے وزن کو سنبھال نہ سک کر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، گویا کہ ایسا ہے یہ سارا پہاڑ بالکل مٹی مٹی ہو گیا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ مٹی ہو گیا ہے۔ تو یہ ریگستان کی مٹی جیسے ہم لوگوں کو ہندوستان میں نظر آتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ مٹی ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل ملائکہ کہتے ہیں، جو بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ تو یہ زیارت آپ بھی کر لیں اور الحمدللہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہمارے افسر میسوری صاحب کی طرف سے اور ان کے A to Z نیوز کی چینل کی طرف سے آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور لوگوں تک اس کی پہچان کرائیں، تاکہ جب بھی وہ یہاں پر اللہ کے گھر کو آئیں گے اور عمرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر آئیں گے تو اس وقت یہ منظر وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی کہ اس بار ہمیں الرزاق ٹور میں آئے، اس سے پہلے بھی ہمیں 2-3 مرتبہ آئی، ماشاءاللہ وہ سفر بھی اچھا تھا۔ اسپیشل اس بار کیا کہ تو مدینے سے جو ہمیں مکے سے جو مدینے کے واسطے سفر جو آیا ہمارا، راستے میں اب ہمیں ایک جنگ بدر کا نظارہ دیکھے، اب یہ پہاڑی بالو کی پہاڑی کا ایک نظارہ دیکھے، ماشاءاللہ یہ ہم دیکھ کو دل باغ باغ ہوگا۔ اور تمہارے سگے دوست آشنے ہمارے ساتھ ہیں، افسر میسوری صاحب ماشاءاللہ بہت باتاں کا تمہیں کور کر رہی، جو آدمیان نہیں دیکھی اللہ کے گھر کا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار اور یہاں کے بہت سارے نظارے ہیں دیکھنے کے، وہ سب تمہارے یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہی، ان کے دل میں بھی یہ ارمان جاگ رہی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی آنا، ہمیں بھی اللہ کا گھر دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھنا کو انشاءاللہ دعا کرتا میں آپ تمام سبھی صاحبان آئیے، آ کر اللہ کے گھر کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسے ہی ہم لوگ بدر کی زیارت ختم کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شفا بوڑی کا کنواں جو بیر شفا بھی کہتے ہیں، بیر رواحہ بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم لوگوں کو آنے کا موقع ہوا۔ یہ یہاں کا پانی ہے، پہلے ہم لوگ یہاں پر آ کر بوڑی میں رسی باندھ کر سینت کر پانی لیتے تھے، لیکن الحمدللہ ابھی یہاں کی گورنمنٹ نے موٹر کے ذریعے سے ٹینک میں پانی چڑھا کر لوگوں کو پانی پینے کے لیے سہولت کر دی ہے الحمدللہ۔ تو وہی شفا کا پانی ہم لوگ یہاں پر لینے کے لیے آئے ہیں اور پی کر بھی جا رہے ہیں۔ اصل میں جب مدینے سے بدر کے راستے میں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے، تو اس وقت میں راستے میں صحابہ کو پانی پینے کی حاجت ہو گئی، تو آ کر صحابہ نے دیکھا، چیک کیا کہ کہیں کنواں تو نہ ہوگا، تو الحمدللہ یہ کنواں نظر آیا، لیکن یہاں کا پانی بہت زیادہ کھارا تھا، جس کے بعد صحابہ نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہاں کا پانی نمکین ہے، پینے کے لائق نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال کر اس پانی کو پینے کے لائق بنا دیا، جو ابھی الحمدللہ پینے کے قابل ہے اور میٹھا بھی ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا والے اس پانی سے سیر ہوتے ہیں۔ جی پوری دنیا سے آ کر یہاں پر زائرین جو بھی یہاں پر آتے ہیں وہ پانی پی کر جا رہے ہیں اور اپنے گھروں کے لیے بھی تھوڑا بہت برکت لے کے جاتے ہیں۔ سر اس پانی سے جو ہے جو بھی بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اور دوسرا، یا اس پانی سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ پانی زمزم کے پانی کے بعد ہی ہوگا۔ حالانکہ یہ پانی کی فضیلت اس لیے بڑھ گئی کہ اس پانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہو گیا، بس اس کی فضیلت اتنی سی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پانی سے جو ہے بیمار بچوں کو جو ہے شفا ہوتا ہے۔ ہاں الحمدللہ بہت سارے بیماروں کو، ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے اس قافلے میں بھی ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ کسی کو کینسر کے پیشنٹ تھے، آخری سٹیج تھا ان کا، لیکن پھر بھی ان کے اس پانی پینے کے بعد الحمدللہ ان کی صحت میں بہت زیادہ افاقہ ہو گیا تھا، الحمدللہ وہ اب بھی حیاتی میں ہے۔ بس یہ سب اللہ کی کرامتیں ہیں، اللہ جب جسے چاہے پانی سے شفا دے دے۔
اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، جس طرح مکہ المکرمہ سے نکلتے ہوئے مدینے کی طرف جاتے ہوئے بہت سارے مقدس مقامات کی زیارت کی، اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔